دوسری بات کا
میری تیسری بات کا تعلق ہوگا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے، اور چوتھی چیز کا تعلق ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ آپ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کی جماعت اور آپ کی بات، یہ میری ساری گفتگو اور معروضات کا خلاصہ ہے۔ عقیدہ ہم تمام اہل اسلام کا یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی بے مثال، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی بے مثال، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات بھی بے مثال۔ اب میں نے اپنے اس موضوع پر دینے ہیں دلائل۔ سب سے پہلے میں بات شروع کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ ایک جھلک آپ دوستوں کو سنانی ہے۔ قرآن پاک کا انداز یہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا۔ آیت نمبر 90، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے 6 مطالبات پیش کیے۔ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانیں گے۔ 6 ہمارے مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ مکہ شریف کی پتھریلی زمین میں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ دوسرا مطالبہ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا انگوروں اور کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے، لیکن خالی باغ بھی ہم نہیں مانیں گے۔ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا۔ انگوروں اور کھجوروں کا باغ تیار کرنے کے بعد آپ اس باغ کے درمیان سے کئی پانی کی نہریں بھی جاری کر دیں۔ تیسرا ہمارا مطالبہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے، ہم آپ کو سچا نبی نہیں مانتے۔ چوتھا مطالبہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہماری نظروں کے سامنے اللہ کو لے آئیں، فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں۔ اللہ کریم ہمیں خود بتائے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تب ہمیں یقین آئے گا۔ فرشتے بھی تصدیق کریں، پھر ہم مانیں گے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ پانچواں ہمارا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، ہماری نظروں کے سامنے آپ کا دیکھتے دیکھتے
ترقى في السماوات، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، لیکن وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آسمان پر آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آسمان پر چڑھ کر ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئیں، ہم کتاب میں پڑھیں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اب میں خلاصہ سنانے لگا ہوں، دوست میرے ہاتھوں کو دیکھیں، 6 مطالبے، بیٹا بیٹھ جاؤ، 6 مطالبے۔ نمبر 1، مکے کی پتھریلی زمین میں سے چشمہ نکال دیکھ، انگوروں کھجوروں کا باغ بنائے، درمیان میں نہر چلا دے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ نمبر 4، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے۔ نمبر 5، سونے کا محل تیار ہو جائے۔ اور نمبر 6، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کی دام لے آئے۔ ان 6 مطالبات کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا، کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یہ حوالہ عجیب بات، یہ میرے ہاتھ کے اندر رومال ہے، آپ دوستوں سے میں سوال کرتا ہوں، یہ رومال ہے، جواب یہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا؟ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے 6 مطالبات پیش کیے، جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا یہ میں کام نہیں کر سکتا؟ عجیب بات، جواب ہاں میں بھی نہیں ہے، جواب نہ میں بھی نہیں ہے، یہ 6 مطالبات ہیں ہمارے۔ اللہ نے فرمایا کیوں جواب دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی، میرا رب شریفوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ 6 مطالبات پیش کرنے والوں، اگر میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 کام کر سکتا تو میں اللہ کا شریک بن جاتا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ یہ دور تفسیر کا انداز آپ کو سنایا، ایکو کم رکھنی ہے، میری طرف دیکھیں۔ اگر 6 مطالبات میں پورے کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا۔ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میں آمنہ کرال صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر فرمایا، حل کنت الا بشر رسولا۔ میں آمنہ کرال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر بشر ہوں، دوسرے نمبر پر رسول ہوں۔ لیکن خیال، دل کی کھڑکیاں کھولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیکن حسینوں میں احسن بشر، آپ بشر لیکن جمیلوں میں اجمل بشر، آپ بشر لیکن کریموں میں اکرم بشر، آپ بشر لیکن شریفوں میں اشرم بشر، خاتم النبیین بشر، خاتم المرسلین بشر، سید الاولین بشر، سید الاخرین بشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا بشر اللہ نے نہ بنایا، نہ قیامت بنائے گا۔ یہ آپ کی ذات کا ذکر ہے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، یہ آیت نمبر 75 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔
میری 3 انگلیاں دیکھیں سارے دوست. دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے. 3 مخلوقات جن کو اللہ کریم نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے ساری مخلوق میں سے، جنات 1، فرشتے 2، انسان 3، ذوی العقول مخلوق. یہ 3 عالی شان مخلوقات یہ میرے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 75 آخری صفحہ 17واں پارہ. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا. یہ آیت ہے قرآن کی، میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ آیت کا نمبر نوٹ کریں اور معنی گھروں میں چیک کریں. اللہ نے رسول بنائے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول بنائے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا. فرشتوں میں سے رسول کا مطلب، رسول کا معنی پیغام لے کر جانے والا. جو فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اسے فرشتہ رسول کہتے ہیں. جیسے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا. اب خلاصہ کیا نکلا آیت کا؟ اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں. 7واں پارہ سورت کا نام سورۃ الانعام. یہ میرے سامنے آیت نمبر 50 کھلی ہوئی ہے. فرمایا والا قول لکم انی ملک. اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ نہیں ہوں. یہ آیت اب میری ہاتھ کی انگلیاں دیکھنی ہے میرے دوستوں نے، اور میرے لفظ دل کی تختیوں پہ لکھنے ہیں. کیا پتا پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات ہو یا نہ ہو. اب میں دونوں آیتوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول بنایا نہیں. ولا اقول لکم ملک، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں. فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں. باقی بڑی انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں. پیغمبر کیا کرے؟ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں. جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں. اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے کوئی رسول بنایا نہیں. فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں. انسانوں میں سے لوگ مانتے نہیں. پیغمبر کیا کرے؟ پیغمبر کی انسانیت کا انکار رسالت کا انکار ہے. حوالے بڑے تھے، میں نے صرف 3 حوالے آپ کو دکھائے ہیں. سورت بنی اسرائیل کا، سورت الحج کا اور سورت الانعام کا. خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسان اور بشر، لیکن اعلیٰ بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشر اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. یہ ذات کا ذکر تھا. اب میں کمالات کا ذکر کرنے لگا ہوں. یہ میرے سامنے 6واں پارہ سورت کا نام سورۃ المائدہ آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے، اور رب العالمین کی لاریب کتاب آیت نمبر 3 میں نے کھولی ہوئی ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. عرفات کے میدان میں حج ہو رہا ہے. نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ ایو شہر
پڑھے لکھے ساتھی صحابہ کرام ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. حج والا مہینہ ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، نامی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے مہینے کا نام نہیں لیا. سارے کے سارے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کریم اچھی طرح جانتا ہے کون سا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے حج والے مہینے کا نام نہیں لیا. دوسرا سوال، ایو یوم ھذا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون سا دن ہے. سارے صحابہ کرام نے نامی کا نام نہیں لیا. سارے کے سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کون سا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کون سا دن ہے. صحابہ کرام نے نامی کا نام نہیں لیا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا. مکہ مکرمہ کے طرف اشارہ بھی کیا. فرمانے لگے ایو بالا دن ھذا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے. صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بھلا مکہ مکرمہ بھی کوئی بھولنے والی جگہ ہے؟ سرکی کا شعر یہ ہے، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا. لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا. اتے بکھدے انگاراں تے بدن چلدا ریا کہندا. کیڑا صدمہ بڑا سہی دے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا. صحابہ نے مکہ شریف گردن میں رسی ڈال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مکے کی پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے. بھلا مکہ شریف کی کوئی بھولنے والی جگہ تھی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے اندر دیکھتے ہوئے انگاروں میں لٹایا جا رہا ہے. بھلا مکہ بھی کوئی بھولنے والی جگہ تھی؟ آپ نے اشارہ بھی کیا یہ کون سا شہر ہے. حضور تو مکے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن کسی صحابی نے مکہ شریف کا نام نہیں لیا. سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ کون سا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے. میری تین انگلیاں دوستوں نے دیکھنی ہے. مہینہ حج والا تھا، نامی کا دن تھا، یہ مکہ شریف تھا. کسی صحابی نے نام نہیں لیا. کچھ مدت گزرنے کے بعد ایک صحابی سبق پڑھا رہے تھے. ایک شاگرد کہنے لگا حضرت میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. پوچھو کون سا سوال ہے؟ صحابی سے شاگرد کہنے لگا حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے تھے عرفات کے میدان میں، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ سوال سننا. سوال سارے صحابہ کرام آپ کہہ دیتے حج کا مہینہ ہے، آپ کہہ دیتے نامی کا دن ہے، آپ کہہ دیتے یہ مکہ نام کیوں نہیں لیا؟ صحابی کہنے لگے بیٹے ہمیں پتہ تھا حج کا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن سارے صحابہ کرام نے اس لیے نام نہیں لیا. ہم صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں آج نامی کا دن نہیں ہے، 12ویں کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ مکہ شریف نہیں ہے،
اور سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، عرفات کا میدان ہے، الا هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. 3 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، میں نے اللہ کریم کا پیغام پورا تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں، خیر خائی تمہاری پوری کی ہے کہ نہیں، امانت تمہارے حوالے کر دی ہے کہ نہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام کہنے کی حضرت قالوا نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک پہنچا دیا ہے، امانت بھی ہمارے سپرد کر دی ہے، امت کی خیر خائی بھی پوری کر دی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی اٹھائی، اوپر دیکھا، عرض کرنے لگی اللہم اشہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک کی ایت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبق آ گیا، دل کی کھڑکیاں کھول دے سارے دوست. میں اللہ نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. بیٹا میری طرف دیکھو، بچے کو بٹھاؤ بھائی، بیٹا میری توجہ خراب ہوتی ہے، خیال کرنا. سبق آ گیا، یہ آپ دوستوں کو میں گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ ہے میری طرف سے. آج کے دن میں اللہ نے دین مکمل کر دیا. یہ احکام کے لحاظ سے قرآن پاک کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی احکام والی آیت نازل نہ ہوئی. یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، میں اللہ نے دین مکمل کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. میرے الفاظ قابل ہو رہے ہیں، میری طرف دیکھنا بڑے ساتھی. یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا. حج کا مہینہ تھا، محرم صفر ربیع الاول. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال بھی آخری. حج والا مہینہ تھا، سال کا مہینہ بھی آخری. نمبر 3 جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن بھی آخری. مغرب سے پہلے آیت مبارکہ نازل ہوئی، دن کا وقت بھی آخری تھا. تھوڑی دیر بعد دن ختم ہو گیا. یہ میری انگلیوں کو دیکھنا ہے، میں بات دہرانے لگا ہوں. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال بھی آخری. حج والا مہینہ، سال کا مہینہ بھی آخری. نمبر 3 جمعے کا دن، ہفتے کا دن بھی آخری. اور نمبر 4 دن کا وقت بھی آخری، اور نازل ہونے والی آیت بھی آخری. نمبر 6 جس کتاب میں آیت نازل ہو رہی ہے وہ کتاب بھی آخری. اور نمبر 7 جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری. اور جس پیغمبر پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری. ایک جملہ کہتا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آج کی یہ کانفرنس ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں نبوت عطا فرما دی. یہ 2-3 الفاظ دل کی تختیوں پہ نقش کر لیں. کوئی قادیانی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. میں پچھلے ہفتے 15 دن کے لیے بلوچستان میں تھا. تفتان، ماشکیل، ان علاقوں میں ایران کی بارڈر پر ذکری فرقہ ہے وہاں پر جو ملا محمد اٹکی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں.
400 سال پہلے وہ گزرا ہے. مکران کے اندر کوہ مراد ہے جس کا ذکری فرقہ والے حج کرتے ہیں. وہاں پر انہوں نے زمزم کا چشمہ بنایا ہوا ہے, وہاں پر انہوں نے صفا مروہ بنائی ہوئی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملا محمد اٹکی کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ نور پاک مہدی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ نور پاک مہدی رسول اللہ. میں اس علاقے میں تھا, اپنے بیانات کے سلسلہ میں یاد رکھنا, اگر آپ نے یہ میرے الفاظ یاد کر لیے, کوئی ذکری فرقے کا بندہ, کوئی قادیانی مرزائی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا ساری زندگی. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی. آپ کے بعد اللہ کسی انسان کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا. اگر کوئی ذکری فرقے والا آپ پر سوال کرے, قادیانی آپ پر سوال کرے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئیں گے, ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی زد نہیں پڑتی. سب سے آخر میں آمنہ کے لال کو اللہ نے نبوت دی ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ تھی جو اللہ نے آمنہ کے لال سے پہلے آپ کو عطا فرمائی تھی. ختم نبوت آپ نے یہ دو لفظ یاد کر لی, ہماری کانفرنس کا حق ادا ہو گیا. مجھے ختم نبوت پر پکا یقین رکھنے والے مسلمان اونچی آواز میں جواب دیں گے. یہ مسجد گونج جائے, اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے, فرشتے میرا سوال آپ کا جواب نوٹ کر لیں, قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے جواب اونچا دینا ہے تمام مسلمان بھائیوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی انسان کو نبوت عطا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اونچی آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے نبوت عطا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا. پھر ملا محمد اٹکی سچا کے جھوٹا, اونچا اونچا ملا محمد اٹکی سچا کے جھوٹا. پاکستان کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے. مکران کے اندر انہوں نے اپنا حج بنایا ہوا ہے, 27ویں رمضان کو وہ حج کیا کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ جن کا کلمہ الگ ہے, المیہ یہ ہے کہ جن کا حج والا کوہ مراد الگ ہے, المیہ یہ ہے جن کی صفا مروہ الگ ہے, المیہ یہ ہے کہ جو کلمہ الگ پڑھتے ہیں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا. اور یاد رکھنا, یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اونچا اونچا سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ, یہ حوالہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ آیت نمبر 124 ہے. بیٹا میری طرف دیکھو. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. چند باتوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اب آپ دو سریکی جانتے نہیں, سریکی میں بندہ مانا کرے تو لطف آتا ہے. میں اردو میں بھی جملہ سناتا ہوں. سریکی کا جملہ یہ ہے فَاتَمَّهُنَّ. جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, حضرت ابراہیم اپنی کنڈ نہیں لگن دیتی. یہ سریکی ہے. اردو کا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے کے اندر فرسٹ آیا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل انعام یہ ہے, قال انی جاعلک للناس اماما. میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انعام یہ ہے, آج کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئیں گے تمام کے تمام سچے پیغمبر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے. یہ آیت ہے. آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی سچے پیغمبر آئیں گے آپ کی اولاد میں سے آئیں گے. میں آپ کو انسانوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے,
अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4,500 अल्लाह ने पैगंबर भेजे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ख्याल करना दोस्त मेरे जुमले पर अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील आपके बाद सारे सच्चे पैगंबर आपकी औलाद में से आएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो हजरत इब्राहीम की औलाद में से न हुआ वो अल्लाह का सच्चा नबी नहीं हो सकता। हमने सवाल किया कादियानियों पर, हमने सवाल किया जिक्री फिरका वालों पर मकरान में कि तुम मुल्ला मोहम्मद अटकी को अल्लाह का रसूल मानते हो, उसके नाम का कलमा पढ़ते हो। कादियानियों से हमने सवाल किया कि तुम गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का पैगंबर मानते हो। अल्लाह ने तो 1400 साल पहले कुरान में फरमा दिया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने सच्चे पैगंबर आएंगे हजरत इब्राहीम की औलाद में से होंगे। मुल्ला मोहम्मद अटकी अटक का रहने वाला आज से 400 साल पहले गुजरा, वो भी हजरत इब्राहीम की औलाद में से नहीं था। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं था। जो हजरत इब्राहीम के बाद आपने मुझे बताना है दोस्तों ने, फरिश्ते नोट करें क़यामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? मोहब्बत से हो सकता है या नहीं हो सकता? फिर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी होने का दावा करने वाला चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है इसलिए वो झूठा है, सच्चा पैगंबर। बड़ी मिसालें हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा किया, एक बंदा है उसने नबी होने का दावा किया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इससे दलील नहीं मांगना। जो बंदा नबूवत का दावा करने वाले से दलील मांगेगा वो भी काफिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला अल्लाह ने मुझे नई नबूवत अता की है वो तो काफिर है ही है, उससे दलील मांगने वाला भी मुसलमान नहीं है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नया नबी होने का दावा करे और जो उससे दलील मांगे, दलील मांगने वाले का अल्लाह के कुरान पर ईमान नहीं है। अगर कुरान पर ईमान होता नबूवत का दावा करने वाले नए नबी से कभी भी दलील न मांगता। 100 से ज्यादा कुरान की आयत हैं खत्म नबूवत के मौजू पर, 800 से ज्यादा अहादीस हैं खत्म नबूवत के मौजू पर। मैंने नमूना आपको सुना दिया, एक छोटा सा जुमला और सुनाता हूँ। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया 23वां पारा सूरत का नाम सफ़ात, ये मेरे सामने सूरत सफ़ात खुली हुई है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। ये हवाला है, उंगली मैंने रखी हुई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज चलाने के लिए तैयार, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा गर्दन कटवाने के लिए तैयार, दोनों बाप बेटा तैयार हो गए इस कुर्बानी के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटा दिया। अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु या इब्राहीम, ऊपर से अल्लाह करीम ने आवाज दे दी मेरे खलील का सद्दक़्ता रुया, आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। मैं आपका बेटा ज़बा नहीं करना चाहता, कायनात वालों को आपके दिल का जज्बा दिखाना चाहता हूँ। अब ख्याल मेरी तरफ देखिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा बेटा न बचे, ज़बा कर दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते थे
نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، فوت ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، روتے روتے بیٹے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے ابراہیم میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ بیٹے نے گود میں جان دے دی، روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا حضرت اسماعیل بچ جائے، حضرت ابراہیم چاہتے تھے میرا بیٹا حضرت اسماعیل نہ بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا معصوم بیٹا بچ جائے۔ فرق ہے، فرق۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، اللہ نے نہیں بچنے دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لعاش ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے کو زندہ رکھ کر اسی کو اللہ نبی بناتا۔ میرے بیٹے کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ میرے بعد اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا۔ میرا جملہ سنیے گا غور سے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت پر پختہ یقین رکھنے والے مسلمان مجھے جواب دیں گے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا معصوم بیٹا ابراہیم 1.25 سال کی عمر میں فوت ہونے والا امام الانبیاء کا بیٹا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں بن سکتا، تو ملا محمد اٹکی اور مرزا قادیانی کی بھی نبی بننے کی کوئی گنجائش؟ یہ آپ کو اشارہ کر دیا۔ اب میں تیسری بات شروع کر رہا ہوں۔ سورت کا نام سورت الانفال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے کمالات، نمبر 3 حضور کی جماعت، یہ نام 10واں پارہ، سورت کا نام سورت الانفال۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ آیت نمبر 74 ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، سواری پہ رکھی، بیوی بچے کو سانپ لیا، گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ بوڑھا ابا جوان اٹھا سامنے آ گیا، کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں بھی ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ والد کہنے لگا سامان کی گٹھڑی یہاں رکھ دے۔ سامان ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہاں رکھ۔ سامان رکھ دیا، آواز اونچی ہوئی، چچا دوڑ کر آ گیا۔ کیا بات ہے باپ بیٹا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت الرحمن کے والد نے کہا یہ تو ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہے۔ چچا نے حضرت عبد الرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، بیٹی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ معصوم بچہ بھائیوں نے چھین لیا، یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن جب سواری لے کر آگے چلنے لگے، بوڑھا والد سامنے کھڑا ہو گیا، سواری ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سواری کی مہار بھی چھوڑ دی، اعلان کرتے ہوئے نکلے جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔
مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جوہر جلال دیں گے۔ 300 میل پرانے، آج کے 450 کلومیٹر سفر کرتے کرتے یہاں مسجد نبی شریف میں پہنچے درہم۔ یہ کیا حال ہے؟ اللہ، پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ عالیشان پگڑی نہیں، پاؤں میں قیمتی جوتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، حضرت عبد الرحمن نے سر حال سنایا، سواری اور سامان والد نے چھین لیا، بیوی چچا لے لیا، معصوم بچے کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے انصار صحابہ کون حضرت عبد الرحمن کو بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے۔ غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر میں لے گئے، کہنے لگے بھائی جان گھر کے 2 حصے کر رہا ہوں، دایاں اور بایاں، جو حصہ پسند ہے قبول کر لیجیے۔ یہ کھجوروں کا عالیشان باغ کھڑا ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو چاہیے پسند کر لیجیے۔ غیرت مند لوگوں، غیرت مند بھائیوں، غیرت مند دوستوں، حضرت صاحب کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پسند ہو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ غیرت مند مسلمانوں، بہن کا رشتہ دینا، بیٹی کا رشتہ دینا شریعت کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں بیوی کا رشتہ کوئی پیش کرے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کی جماعت میں سے اس کے علاوہ مثال ہی نہیں ملتی۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ یہ 2 بیویاں بیٹھی ہیں، جو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم، بیوی کے رشتے کی آفر کرنا صرف اسلام نہیں، پوری کائنات کی انسانیت کی تاریخ میں اس کا نمونہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی جا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ حصے پیش کر رہا ہے، میں اللہ کا حصہ کے ساتھ شامل کر دے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں بڑی محنت اور مشقت کی، جہاد بھی کیا، مہاجرین کی جماعت۔ نمبر 2 والذین آووا ونصروا، اور جن انصار مدینہ نے ٹھکانے دیے، گھر دیے، تعاون کیا، مہاجرین اور انصار کی جماعت۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار پکے ایماندار۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں، یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب میں قرآن پر پختہ ایمان رکھنے والے دوستوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، جن کا قرآن پر پختہ ایمان ہے۔ میں کہوں گا مہاجرین اور انصار، قرآن ماننے والے مسلمان کہیں گے پکے ایماندار۔ میں کہوں گا مہاجرین و انصار، آپ کا جواب بآواز بلند ہونا چاہیے پکے ایماندار۔ تیار ہو جائیے، مہاجرین اور انصار نہیں، ہاتھ دونوں اونچے کر کے دونوں جماعتوں کی نمائندگی ہو جائے، مہاجرین اور انصار، اونچے ہاتھ کھڑے کر کے مہاجرین اور انصار۔ یہ گواہی میری ہے یا قرآن کی ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو مٹا سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو تبدیل کر سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کا انکار کر سکے؟ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے۔ مہاجرین اور انصار کے پکے ایماندار ہونے کا گواہ کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اور یہ مغالطہ ذہنوں سے نکال دینا۔ کوئی کہے یہ صحابی سے کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا خبردار،
لہم مغفرہ، میرے محبوب کے یاروں سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے آج کے دور کا، افسوس یہ ہے آج کے اس دور میں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ میرا دورہ تفسیر کا ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نقش کر لیں، صحابہ پر تنقید وہ کرے جو صحابہ سے بڑا ہو، صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے برابر ہو۔ رب کائنات کی قسم، قیامت تک آنے والے تمام امت کے انسان مل جائیں، قیامت تک آنے والی امت کے افراد صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہو سکتے۔ جب باقی امت کے لوگ صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہیں، صحابہ سے برابر بھی نہیں ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان کھولنے کی اجازت حضور کی ذات بھی بے مثال، کمالات بھی بے مثال، آمنہ کلال کی جماعت بھی بے مثال۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے۔ میں اس سفر میں، یہ جو میں چند دن پہلے آیا ہوں، ہم واشوق پہنچے، کوئٹہ سے 12 گھنٹے کا سفر، ڈبل کیبن ڈالے پر۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، دوستوں نے کہا وہاں کے مقامی میزبانوں نے، مولانا یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہم چڑھ گئے، گاڑی نہیں جا سکتی تھی، پیدل چڑھ گئے، 4-4 فٹ 3-3 فٹ اس کی دیواریں بچی ہوئی تھیں، 3-4 فٹ محراب بچا ہوا تھا، نہ راستہ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، کالے سیاہ پتھر، بڑے بڑے پتھروں سے کچی مسجد بنی ہوئی تھی۔ عجیب بات آپ کو یہ سناؤں کہ جن صحابہ کرام کے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے چلے، بلوچستان کے واشوق کے مقام پر پہنچے اور مسجد بنائی۔ مسجد کی 3-4 فٹ دیواریں بچی ہوئی تھیں۔ عجیب بات یہ ہے، عربی رسم الخط کے اندر ہر صحابی کا ہر پتھر پر اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ 1400 سال ہو گئے صحابہ کرام کے نام، میں نے موبائل میں صحابہ کے نام کی تصویریں بنائی، عربی رسم الخط کے اندر صحابہ کرام نے قربانی دی، ان کی قربانی کے نتیجے اللہ کا دین و قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری کیا محنت لگی۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھانوں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھانوں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بدباطن جسے انکار ہو سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ 3 چیزیں میں نے عرض کر دی، چوتھی ادھار رہ گئی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔